ایسی شخصیات جو بیک وقت اتنی خصوصیات کے حامل ہوں، اللہ تعالیٰ کم بناتا ہے مگر جو بناتا ہے وہ بڑی کامل ہو. جب ایک چیز مزاج میں رچ بس جاتی ہے تو وہ اس کا عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا. درس و تدریس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. کہنے کو ایک الف تھا مگر اب کھلا کہ وہ پہلا مکالمہ تھا میرا زندگی کے ساتھ. کیا بات ہے بابا. ویسے بھی وہ کام تکلیف نہیں دیتا جو آپ کے شوق کا حصہ ہو. جی ہاں جی. جس کو کام کو کرنے کے بعد آپ کو خود ذہنی سکون ملتا ہو. ایک روحانی تسکین ہے اور اس میں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی خلش نہیں رہتی. اس حوالے سے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کے کسی حد تک کام آ گئے. خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام وتھ پوڈکاسٹ عامر شہزاد. آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، کچھ شخصیات ہوتی ہیں بڑی ہم جہت. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے بیک وقت نوازا ہوتا ہے. وہ ایک ہی وقت میں اہل قلم بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ پوئٹری بھی کرتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں، کلام پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا سے ایک سینئر حیثیت سے وہاں کام بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بڑے سوشل ادارے کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. گویا خدمت خلق کا جذبہ بھی ان کے دل میں موجود ہوتا ہے. ایسی شخصیات جو بیک وقت اتنی خصوصیات کے حامل ہوں، اللہ تعالیٰ کم بناتا ہے مگر جو بناتا ہے وہ بڑی کامل ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہیں سید قمر عباس ہاشمی، جو سینئر ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر ہیں اور اس کے علاوہ روٹری جو انٹرنیشنل کلب ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گزشتہ 10 سال سے. اور اس وقت ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ان کے والد صاحب بھی تعلیم سے منسلک تھے. یہ باتیں ہم ان سے کریں گے. اور اس وقت پچھلے کئی سالوں سے قلم کے ساتھ جڑ کے، یعنی جڑے کیسے ہیں، شاعری کرتے ہیں، حمد و نعت لکھتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں سید قمر عباس ہاشمی صاحب سے. جی ہاشمی صاحب، خوش آمدید. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم تمام لسنرز کو اور دیکھنے والوں کو. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. ہاشمی صاحب، جتنا کچھ میں نے آپ کی ذات کے لیے عرض کیا ہے، یعنی ماشاء اللہ سے آپ رائٹر بھی ہیں، آپ پوئٹری بھی لکھتے ہیں، آپ سینئر ترین پروڈیوسر بھی ہیں ریڈیو پاکستان کے. ایک وقت بیت گیا 10 سال روٹری کے ساتھ بھی آپ کو کہ بہت بڑی تنظیم ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں. خدمات، جذبات، سروسز آپ کی ماشاء اللہ سے. اتنا سارا کچھ ایک سید قمر عباس کیسے مینیج کرتے ہیں؟ عامر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب ایک چیز مزاج میں رچ بس جاتی ہے تو وہ اس کا عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جس طرح آپ نے ذکر کیا والد گرامی کا، عالم بعمل، محسن علم و فن تھے، شمیم احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے. اور انہوں نے 1950 سے تعلیمی ادارہ جات کی بنیاد رکھی تھی. اور جب خال ادارے ہوتے تھے اور درس و تدریس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ چیزیں. گھر میں جس طرح کا ماحول ملا تو یقیناً وہ چیز ایک خدمت خلق کا جذبہ تھا، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوششیں جاری ہیں. اور اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ احباب بہتر جانتے ہیں. اور درس و تدریس سے یقیناً پرائمری پیشہ ہے جی، اور اس پر قائم رہنا اور اس کو آگے لے کر چلنا آج کے اس قحط و رجال دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خاصا دشوار تو ہے، لیکن وہ ایک مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ کے مصداق کوششیں جاری ہیں الحمدللہ. اور وہ ادارہ جات جیسے والد گرامی نے جو تعلیمی ادارے کھولے تھے وہ پھر 72 میں نیشنلائز ہوئے. اچھا. گورنمنٹ کی تحویل میں گئے والد صاحب، اس میں بحیثیت پرنسپل انہوں نے خدمات سے انجام دیں. پھر انہوں نے اقبال کے نام سے اور جناح کے نام سے اداروں کی بنیاد رکھی. اور اس میں ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ یہاں پڑھنے والے بچے اقبال کے شاہین اور جناح کے سپاہی ثابت ہوں تاکہ یہ آگے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. تو اس دور میں انہوں نے والنٹریلی بچوں کو یعنی تعلیم دی، زیور تعلیم سے آراستہ کیا کہ کیونکہ یہ نونہال آنے قوم جو ہے آنے والا کل ہے ملک کا، ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. اور انشاءاللہ اسی چیز کو ہم بھی آگے لے کر چل رہے ہیں. آج بھی جناح کے نام سے ہمارے ادارے قائم ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. اور باقی رہی بات خدمت خلق کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو یہ چیزیں کوئی مستعار نہیں لی جاتی، یہ اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اس میں جیسے اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو یقیناً یہی بات ہے کہ ہم نے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے الحمدللہ. آپ کی دعا چاہیے. آپ گویا خود پڑھا بھی رہے ہیں. جی ہاں، درس و تدریس سے وابستگی ہے. آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں،
ایک شعبہ اور آپ نے مجھے آج میرے لیے جی ہاں انفارمیشن کے طور پر الحمدللہ آپ نے، اچھا کیسے خیال آیا؟ آپ ماشاءاللہ سے کلام بھی لکھ رہے ہیں، ہاں جی. ہم سب گزارش یہ ہے کہ سعد اللہ کسی سے شاہ کا، متاثر ہو کے لکھا ہے؟ ہاں جی، یہ خود کے اندر سے کوئی ایک آواز اٹھی؟ نہیں، ایک چیز جب ایک عادت سے فطرت بن جائے پھر وہ سرشت میں آ جاتی ہے. تو سعد اللہ شاہ کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ کہنے کوئی کلف تھا مگر اب کھلا کہ وہ پہلا مکالمہ تھا میرا زندگی کے کیا ساتھ. بات ہے بابا. تو یہ جو اللہ شاہ کیا ہاں کمال جی کے جی شاعر ہیں. اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں یہ برمحل ہے. اور دیکھا جائے آج کے دور میں اس چیز کو آگے پروان چڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور دامے درمے قدمے سکھنے لکھنے کی طرف بھی رجحان رہتا ہے. اور خدمت خلق کے حوالے سے جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، بہت سے ایسی غیر سماجی سیاسی تنظیموں سے بھی رابطہ ہے، اور اپنے طور پر بھی کوششیں جاری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز ایک لاشعوری طور پر اب شامل ہو گئی ہے زندگی میں، اور اس لیے وہ کرنا دشوار نہیں ہے. ویسے بھی وہ کام تکلیف نہیں دیتا جو آپ کے شوق کا حصہ ہو، جی ہاں جی، جس کو کام کو کرنے کے بعد آپ کو خود ذہنی سکون ملتا ہو، یہ روحانی تسکین آپ کی ملتی سوچ کو ہے. تقویت بالکل ملتی ہو، بالکل ایسا. کہ ہاں روحانی تسکین ملتی ہو کہ یہ کام جی جی میں نے بالکل. کیا ہے، تو وہ تھکاتا نہیں ہے. جی جی لیکن کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اف یو آر ان دا رانگ جاب، جیسے وہ جی جی کی دنیا میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر ذہن بھی تھک جاتا ہے، وجود تو خیر تھکتا ہی تھکتا ہے. یقین. دیکھیے مزاج سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے وہ طبیعت پر بوجھ تو آئے گا. اس کے مزاج سے ہٹ کے، اپنے مزاج سے ہٹ کے میں کہ شاید دوسرے کے نہیں. اور یہ بڑی نعمت ہے اگر مزاج کے مطابق آپ کا ذریعہ روزگار بھی بن جائے، اور وہ ابھی چیز تو کہتے ہیں مزاج یار میں آئے. ایسے اچھا ماشاء اللہ سے کچھ ہمیں سنا بھی دیں جی آپ لکھ رہے ہیں. جی بالکل جی. یہ کاوش کی تھی سر، اور اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ماشاء اللہ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے بیست. تو ہماری یہ بساط تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کاوش قبول فرمائے. تو میں نے نعتیہ کلام لکھا ہے آپ کی اجازت سے. میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، سبحان. میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی. واہ اور یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے، واہ. یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے، دونوں عالم میں بڑی شان رسول عربی. اور ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل، ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل، واہ. میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی، کیا میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی. اور زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم، زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم، تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول عربی، تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول کامل عربی. ایمان ہے بے شک. اور مختار ہے کہ زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے کمر، آہا. زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے کمر، خوف کیا میں ہوں ثنا خوان رسول عربی، کیا بات. خوف کیا میں ہوں ثنا خوان رسول عربی. میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، آپ رکھ لیجیے گا مان رسول عربی. اور آپ صرف حمدیہ کلام لکھتے ہیں؟ جی حمدیہ اور نعتیہ کلام ہے سر، اس میں کاوشیں جاری ہیں. نعت کے بھی کچھ ہیں کوئی آپ کے پاس اس وقت؟ جی جی یہ نعتیہ کلام ہی آپ کو میں نے سنایا ہے سر. جی. اور حمدیہ حمد کا کچھ؟ جی جی اس پہ بھی میں الحمدللہ عنقریب بھی کچھ ایک دو اور بھی کلام اس میں بھی توازوائی جاری ہے. کتاب بھی ماشاءاللہ سے؟ جی وہ اس میں ابھی ترتیب جاری ہے، اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ ترتیب دے کے تیرا نام لکھ دیا؟ نہیں انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ کو یہ خوشخبری دیں گے. اچھا. اور شکر الحمدللہ. باقی شاعری جو ہے یقیناً جس طرح نوشی گیلانی نے کہا تھا، دیکھ خون دل صرف کرنا پڑتا ہے، واہ واہ. دیکھنا تم نہ شاعری کرنا. تو اب جس طرح آپ نے بتایا ریڈیو سے بھی وابستگی ہے میری الحمدللہ. تو مرتضیٰ برلاس کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں شاعروں میں افسر ہیں. کیا تو یہ مزاج چل رہا ہے سر. اچھا سبحان اللہ. اچھا ہے. تو اس لیے ہاں جی تو الحمدللہ شاعر ہیں جی جی اور شاعروں میں افسر ہیں. کیا شاندار. ریڈیو سے کتنا عرصہ بیت گیا خیر سے آپ کو؟ الحمدللہ سر یہ ایک دہائی سے اوپر وقت ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اور الحمدللہ سینئرس کی رہنمائی میں ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر جعفر بلوچ صاحب جی، اور ان کی رہنمائی میں ان کی سرپرستی میں کوششیں جاری ہیں، اس میں کاوش کی جاتی ہے. کیا شعبہ آپ کے پاس ہے ریڈیو میں؟ کس پروڈکشن میں زیادہ آپ کام کرتے ہیں؟
اس میں گزارش یہ ہے سر کہ پورٹ فولیوز چینج ہوتے رہتے ہیں، تخلیقی حوالے سے خاصا کام کرنے کا موقع ملا ہے، مختلف شعراء کو بلا کر اور محافل ترتیب دی تھیں، ان کے فنی محاسن پر بھی ان سے انٹرویوز بھی لیے، رسمی غیر رسمی۔ اس میں ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب کا انٹرویو لینے کا شرف حاصل ہوا، انور جمال صاحب کا، اور ڈاکٹر اسد اریب صاحب، اور یہ نابغہ روزگار شخصیات ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ تو یقیناً ہمارا ایک لیونگ لیجنڈ لوگ ہیں یہ۔ باقی اسلم انصاری صاحب اللہ انہیں گھری کی رحمت کرے، ان سے خاصی انسیت رہتی ہے۔ اور ایک حسین انکشاف کرتا چلوں کہ وہ والد گرامی کے تلامذہ میں شامل تھے، اچھا، اور اس کا انکشاف تب ہوا جب میں ان کے رحمت قدر پر میں حاضر ہوا ان کے انٹرویو کے لیے، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر خود پہچانا اور پوچھا کہ شمیم ہاشمی صاحب آپ کیا لگتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے والد گرامی ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کی پیشانی بتا رہی ہے، تو بیٹا میں ان کے تلامذہ میں شامل رہا ہوں۔ تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا، تو میں پوری ٹیم کے ساتھ گیا تھا۔ اگر کوئی اتنی بڑی شخصیت جی کسی شہر کے فرد کو ان کے والد کے نام سے اور پیشانی کے ایک طرز سے اگر پہچانتا ہے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑا اعزاز ہے اس میں، یقیناً ان جیسی زیرک نگاہ شخصیات یہ کر سکتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اب تو یہ لوگ اور آگے آ نہیں رہے، نہیں خال ہیں جی، اب تو آگے ہمیں نظر نہیں آتا، بالکل ایسے آگے آپ اور میں ہے نا جی ہاں بالکل، وہ بھی آخری ایرا چل رہا ہے، ان کے عروج کے اس خاک تک پہنچ سکے کہ ہم بھی کچھ جان سکے، کچھ ہم بھی کہہ سکیں۔ یہ بہت بڑا پن ہے، بہت بڑا پن ہے، اس میں کوئی شک۔ اچھا، یہ جو آپ کا ماشاءاللہ سے ایک روٹری ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں اور کب سے جوائن کیا آپ؟ سر روٹری کلب بھی جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ خدمت خلق کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہوئے اس میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ اس میں دوست احباب کچھ مخیر حضرات بھی شامل ہیں، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں ہم ایسے جو لو پینگ کیپیسٹی کے لوگ ہیں، جو ایسے لوگ نیڈی پرسنس ہیں، ان کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر سکیں، مالی طور پر اور سماجی طور پر جس قدر ممکن ہو سکے۔ ابھی جیسے سیلاب کے ایک بڑے ایکسپیل سے ہم گزرے ہیں، بڑا اس میں بڑا سانحہ ہے، تو اس میں بھی کوشش کی ہے کہ اپنی بساط بھر کوشش کی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ اس وقت بھی مصروف عمل ہے، تو وہ خدمت جاری ہے۔ اور اسی طرح جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، لیکن معاشی طور پر ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، کچھ کرتا ہے، مطلب کوئی کھیل کے گراؤنڈز اور اس طرح کے کوئی؟ جی ہاں، اس میں بھی بالکل، اس میں ہم لوگ والنٹریلی اس میں بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں ڈونیشنز بھی دی جاتی ہیں کلب کے توسط سے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر یہ کلب ہے، باقی وزٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ کیسا محسوس کرتے ہیں ساری خدمت کرنے کے بعد؟ دل کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیسے؟ سر وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی عامر صاحب کی، ایک روحانی تسکین ہے، اور اس میں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی خلش نہیں رہتی اس حوالے سے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کے کسی حد تک کام آ گئے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو فرمان بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں عبادت سے بھی کہیں بڑھ کر اس کا ثواب ہے، اور اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ توفیق من جانب اللہ ہے، بے شک۔ ہماری میں تو کہوں گا کہ آپ کی اس بات سننے کے بعد کہ اللہ کرے یہ آستہ سلامت رہیں، آمین، جو لوگوں کے لیے آسانی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جی جی بالکل اللہ دیتا ہے، بے شک توفیق اس کی ذات۔ دل تو چاہتا ہے کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں دینے والوں کو اور آسانیاں عطا کرے، جی ہاں بالکل، جو دکھ میں، درد میں، تکلیف میں کسی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ آج بڑا زمانہ بہت ایسے مشکلات، کہہ تو رجال ہے جی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اور ایک نفس و نفسی کا عالم کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس میں جو سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے نیک ولی ہیں اس زمانے میں۔ دیکھیں جی، واصف علی واصف کی خوبصورت لائن ہے کہ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ! تو یہ خیالات کو اگر سربلند رکھیں گے آپ، تو پھر زندگی سہل دکھائی دے گی۔ اور اشفاق احمد نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ بھی آپ کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، واہ واہ واہ! تو یہ تخیل، یہ تصور ہونا چاہیے، تو پھر زندگی آسان دکھائی دیتی ہے۔ ہاشمی صاحب، بڑا دل چاہتا ہے اور باتیں کرنے کے لیے بھی، بہت شکریہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش کا بھی ایک ہمارے پاس ظاہر ہے، ایک حد ہے، مگر آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے، آپ کی محبت، دل کرتا ہے کہ ایک ایک پروگرام آپ کی ایک ایک جہت پہ کیا جائے، سلامت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہے تو پھر نہیں ہوگا، انشاءاللہ کسی اور نشست میں پھر آپ کو انشاءاللہ اور آپ سے پھر آپ کے مشاہدات، تجربات اور آپ کے کام سے پھر ہم مستفید۔ نہیں انشاءاللہ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ ناظرین اکرام، درد دل رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں،
اور دل کی آنکھیں رکھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. درد دل وہی رکھتا ہے جس کو اللہ نے دل میں آنکھیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کسی بات کو آنکھوں سے دیکھیں اور کسی بندے کی تکلیف کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں, آپ کو تکلیف نظر آتی ہے. ہماری آج کی شخصیت اسی لائن کا, اسی جو میں نے بیان دیا اس بیانے کی ایک شاندار وہ عکس ہیں, اور انہوں نے خدمت خلق کو, براڈ کاسٹنگ کو, پروڈکشنز کو, بہترین تخلیق کے کاموں کو بہترین طریقے سے ادا کیا ہے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے